جیسے ہی میں دفتر میں داخل ہوا میں نے عادت کے مطابق چائے کا ایک کپ بنوا لیا۔ ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ دفتر کی چپڑاسی نے اطلاع دی، سر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص اندر آیا، شلوار قمیض پہنے ایک آدمی آیا اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، جناب میں بھی آپ کی طرح ایک میراثی ہوں۔ میرے دماغ میں اچانک حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ ذرا قریب ہوا اور آہستگی سے بولا، مولا خوش رکھے، میں آپ سے کافی عرصے سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں، بالکل میری طرح۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں مگر میں میراثی نہیں ہوں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جھٹ سے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور اس کے سامنے کر دیا، یہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کارڈ کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے چہکنے لگا۔ مولا خوش رکھے، وہی نکلا نا جو میں کہہ رہا تھا۔ میرے دل میں جیسے ایک طوفان بھر گیا۔ مجھے لگا کہ میں ابھی اٹھ کر اس کی گردن دبوچ لوں، مگر اس کا جسمانی ڈیل ڈول دیکھ کر خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے ارد گرد محتاط نظروں سے دیکھا، پھر ٹیبل کے قریب جھک کر سرگوشی کی، مجھے نوکری چاہیے۔ میرے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح ہو گئیں۔ یہ تھیٹر کا دفتر نہیں ہے جہاں میراثیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، یہاں نہ صحیح کسی اور دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے آفس بوائے سے کہا، ایک اور کپ چائے لے آؤ، پھر خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا۔ میراثی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو تمہیں بہترین نوکری مل سکتی ہے، بس مجھے ہنسا کر دکھا دو۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے سمجھ نہ پایا ہو کہ میں سنجیدہ ہوں یا مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ایک زور کا دھکا دیا اور کہا، بتاؤ کیا تم یہ چیلنج قبول کرتے ہو؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ خود کو میراثی کہلانے والا شخص مجھ جیسے معزز انسان کے سامنے ہار مان رہا ہے۔ وہ بولا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے زور سے کہا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، آج بھی لوگ ہنستے ہیں، مزاحیہ ڈرامے دیکھتے ہیں، جگتے سنتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، لوگ ہنستے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتے ہیں۔ میرا کہا ایک دم رک گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا منہ فلسطین کی لومڑ جیسا ہے۔ مجھے جیسے کرنٹ سا لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے دماغ میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میری بے عزتی کر رہا تھا۔ میں غصے سے بپھرتے ہوئے بولنے ہی والا تھا کہ وہ جلدی سے بولا، آپ کا دوست عباس ہے نا؟ ہاں ہے۔ تو پھر؟ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کی شکل بینکاک کے بندر جیسی ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ میں اس کا جملہ سنتا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد بے ساختہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ دفتر میں میری ہنسی گونجنے لگی، اتنی کہ 3-4 منٹ تک میں رک نہ سکا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور ہنستے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میراثی سنجیدگی سے بولا، جب تمہاری جگت لگی تو تم کیوں نہیں ہنسے؟ میں اچانک چپ ہو گیا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں ہنسی کا سب سے بڑا ذریعہ دوسروں کی ذلت بن چکی ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے دکھ سے ملتی ہے۔ یہ کہانی اس حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ ہم اکثر دوسروں کو نیچا دکھا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو وہی مذاق ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھا کر ہنسانا ہماری معاشرتی اقدار کو کمزور کر رہا ہے۔